تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ میں نے آج 2-3 باتیں ذرا کڑوی کرنی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ بھی کروایا گیا۔ جہنم میں تشریف نہیں لے گئے، اس کے منظر دکھائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا کہ جہنم میں لوگوں کا کیا حال ہے۔ یہ مثالی شکلیں تھیں جو پیش کی گئیں۔ ایک شخص دکھایا گیا جو لوگوں کی امانتیں قبول کرتا رہتا تھا، مگر مالی طور پر حفاظت کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ انکار نہیں کرنا کہ نہیں جی میں نہیں سنبھال سکتا، مجھے نہیں دو، طاقت نہیں تھی مگر لیتا رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک شخص، اس نے لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھر کہہ لیں، گٹھا کہہ لیں، وہ پورا وہ جمع کر لیا، لیکن اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور وہ بوجھ اس کے سوا کسی اور نے اٹھانا نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا اس کا حال کہ یہ دیکھ لیں، اس کو یہ بوجھ اٹھانا ہے، اٹھاتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا۔ یہ حال ان لوگوں کا ہے جو امانتیں قبول کرتے رہتے ہیں مگر ان کا سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک مثالی شکل یہ دکھائی گئی کہ جن کے سروں کو کچل کر ریزہ ریزہ کیا جا رہا تھا۔ فرشتے ان لوگوں کے سر کچلتے تھے، چورا چورا کر دیتے تھے، اللہ پھر ٹھیک کر دیتا تھا۔ فرشتے پھر کچلتے تھے، اللہ پھر ٹھیک کر دیتا تھا، تاکہ سزا بار بار ملتی رہے۔ وہ کچلتے، وہ سر پھر اصلی حالت پر آ جاتا، پھر کچلتے، پھر اصلی حالت پر۔ ان کو مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں ادا کرنے سے کترایا کرتے تھے۔ یہ ان کا حال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان لوگوں کا حال دکھایا گیا جن پر زکوٰۃ فرض مگر وہ ادا نہیں کرتے۔ ان کی شرم گاہوں پر آگے پیچھے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے، اور وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے، جانوروں کی طرح۔ زقوم، یہ بہت ہی زیادہ کڑوا درخت ہے۔ اس کے پتے اور اس کے کانٹے اتنے کڑوے ہیں کہ اس کی کرواہٹ برداشت نہیں ہو سکتی۔ وہ ان کو کھلایا جا رہا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس درخت کا بیان بھی ہے۔ وہی چیتھڑے لپیٹے ہوئے، ان سے اپنی شرم گاہیں چھپائی ہوئی، اور زقوم ان کو کھلایا جا رہا تھا۔ کون ہیں یہ؟ وہ لوگ ہیں کہ ان پر زکوٰۃ صدقہ جو فرض واجب ہوتا تھا ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا حال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کچھ لوگ ہیں، ان کے سامنے دسترخوان بچھے ہوئے، بہترین بنا ہوا گوشت اور کچھ سڑا ہوا اور بدبودار گوشت بھی ہے، مگر وہ لوگ اچھا ستھرا بنا ہوا گوشت چھوڑ کر بدبودار اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا یہ وہ ہیں جن کے گھروں میں پاک دامن ستھری بیویاں ہیں، مگر یہ ان کو چھوڑ کر حرام کاری کرتے ہیں۔
یہ ان کا حال ہے۔ یہ سزا ایک وقت کی نہیں تھی کہ ایک مرتبہ ہو گئی، نہیں، مسلسل جاری۔ ڈاکہ ڈالنے والے، چوری کرنے والے، بھتہ لینے والے، یہ لوگ جو دوسروں سے ناجائز طور پر کھینچتے ہیں، ایک ایسی لکڑی کے دکھائی گئی، اس کو سامنے سے گزارا گیا کہ جو چیز بھی اس کے پاس سے گزرتی تھی وہ لکڑی اس کو پھاڑ ڈالتی تھی۔ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو گھات لگا کر ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، بتہ لیتے ہیں لوگوں کو، جس کو آج کل بتہ کہا جائے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ ان کے جسم کو یہ لکڑی پھاڑتی ہے، اللہ پھر ٹھیک کرتا ہے، یہ لکڑی پھر پھاڑتی ہے، ان کو اس طرح سزا دی جا رہی ہے۔ فرمایا ایسے لوگ بھی دکھائے گئے جو خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ خون بدبودار گندا، اس میں وہ غوطے لگا رہے تھے اور پتھر کھا رہے تھے۔ کون لوگ ہیں یہ سود کھانے والے لوگ، یہ ان کا انجام دکھایا گیا۔ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ ادھر فرشتے کاٹتے، اللہ پھر صحیح کر دیتا، فرشتے پھر کاٹتے، اللہ پھر صحیح کر دیتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پیدا کرنے والے، تقریریں کرنے والے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، ان کا عمل کچھ اور ہے۔ یہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ چغل خوروں کا انجام دکھلایا گیا جن کے ناخن تانبے کے تھے، کاپر، اور وہ ان سے اپنے چہرے کو اور جسم کو نوچ رہے تھے۔ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو چغلیاں لگاتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کسی کے سامنے اس کی وہ بات نہ کر سکیں، اس کے غیر موجودی میں پیٹھ پیچھے وہ کریں، سامنے آئے تو نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے، پیچھے کرتے ہیں۔ اور یہ آج کل کاروبار ہے۔ کون سی محفل اس سے خالی ہے؟ سوچنا چاہیے۔ آوارہ اور وہ لوگ جو مغرور گندی باتیں کرتے ہیں، ان کا انجام دکھایا گیا۔ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں سے ایک بہت بڑا بیل نکل رہا تھا، وہ پھر اسی سوراخ میں جانا چاہتا ہے مگر نہیں جا پاتا۔ فرمایا یہ وہ ہیں جو محفلیں سجا کے بری باتیں کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، آوارگی کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا سوچیں۔ میں نے صرف 4-5 باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مجھے بتائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے اور آپ کو یہ ساری باتیں سنا رہے، ہم تک مسلسل یہ باتیں دہرائی جا رہی ہیں، کیا میں، کیا دوسرے، سب ہم لوگ ایک کشتی کے سوار ہیں، سن رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہم لوگ اتنا جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اولیاء مدد فرمائیں گے، بلا شبہ وہ شفاعت بھی ہوگی، مدد بھی ہوگی، مگر وہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے۔ فرمایا میری امت کے لوگ دوزخ میں جائیں گے، بعد میں سزا پوری کر کے حضور کی شفاعت سے نکال لیے جائیں گے، لیکن جانے والا کام ہی کیوں کریں کہ جانا پڑے۔
اور وہاں کی تکلیف کتنی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں ان سب برائیوں سے محفوظ رکھے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی آگ جس کو آپ بھڑکتی ہوئی سب سے زیادہ، آپ کے یہاں آگ کے لیول ہے نا، یہ ایک لیول 1 2 3 4 گریڈ بتائے گئے ہیں، یہ سب سے زیادہ جو تیز آگ ہے اس کو 150 گنا 150 ٹائمز مور آپ اس کو اور زیادہ کریں، تب جا کر وہ جہنم کی آگ جیسی ہوگی، اتنی سخت۔ اور ماچس کی تیلی ذرا سا وہ شعلہ دے جائے تو کھال سے برداشت نہیں ہوتا، اتنی آگ کون برداشت کرے گا؟ سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو، اپنا حال درست کرنا چاہیے۔ فرمایا کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح، جتنے موٹے موٹے ہونٹ اونٹ کے ہوتے ہیں ان کے ہونٹ اس طرح کے، اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کے بڑے بڑے انگارے تھے، اتنے بڑے کہ ایک انگارے سے ان کا ہاتھ بھر گیا۔ وہ لوگ ان انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے اور پھر پاخانے کے راستے وہ نکلتے تھے۔ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اور سنیں، فرمایا کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کے پیٹ بہت بڑے تھے، جیسے بڑی بڑی کوٹھریاں ہوتی ہیں، ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اٹھنا چاہتے تو گر پڑتے تھے۔ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو رشوتیں، حرام، سود، وہی ناجائز جس کو آپ بتا کہہ لیں، زبردستی کا جگہ ٹیکس کہہ لیں، وہ کھانے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں کے پاس سے گزر ہوا جن کو ان کے سینے کے بل، چھاتیوں کے بل لٹکایا ہوا تھا، جسم کے وہ حصے جو چھپانے چاہیے، جو دکھاتی ہیں، نمایاں کرتی ہیں، یا تو ڈھکتی نہیں ہیں یا نمایاں کرتی ہیں۔ بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں وہ اولادیں پیدا کیں جو ان کے شوہروں سے نہیں تھیں، یعنی دوسرے مردوں سے تعلقات رکھے اور بچے جنے، یعنی زنا کرنے والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ دکھائے گئے جو اپنے پہلو کا ہی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر بری آوازیں کستے تھے، فقرے چست کرنا، آوازیں چست کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور ہمیں ان کے فرمان میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ آج ہمارا کیا حال ہوا ہے اور ہم لوگ کس طرح کے ہو گئے ہیں، ہم نے کیا اپنے آپ کو کر لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی باتیں بھی بتائیں، جہاں برے کاموں سے روکنے، ڈرانے کے لیے ان کا انجام بتایا، مگر یہ بھی بتایا جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7ویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ سیرت شامی میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا اپنی امت کو حکم دیجئے کہ جنت میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، اپنے امتیوں سے فرمائیے کہ وہ جنت میں پودے لگائیں۔ تو کیسے
کہ وہ ایک مرتبہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کی طرف سے جنت میں پودا لگ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو بھی پودا لگ جائے گا۔ تو ہم سب کو اپنی زبان اچھے کلمات سے تر رکھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ غلط لفظ بولیں، غلط گیت گنگنائیں۔ کتنا اچھا ہو کہ زیر لب کا مطلب آواز نہ بھی ہو، ہونٹ ہلتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، لا حول پڑھتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سنہرے رنگ والی، جس کو آپ کی زبان میں گولڈن گرل کہا جائے، سنہرے رنگ کی لڑکی نے، خوبصورت لڑکی نے میرا استقبال کیا۔ میں نے اس سے پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے غلام زید ابن حارثہ کے لیے بنائی گئی ہوں۔ یہ حضور نے آ کر اپنے غلاموں کو خوشخبری دی۔ حضور کے غلام جن کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، پھر ان کو آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات سے ان کا نکاح بھی ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بتا رہے ہیں ان کو، یعنی غلاموں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بات بتائی۔ جنت میں ایسے پھل ہیں، ایسے پھل نہ کسی کان نے سنے، نہ کسی آنکھ نے دیکھے۔ فرمایا آپ کھائیں گے، کھاتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے، جتنا کھاتے جائیں گے اللہ اور بناتا جائے گا۔ وہ پھل ختم ہونے میں نہیں آئے گا، اور اتنا ذائقہ ہوگا اس میں، اور اتنا۔ جنت میں صرف آپ کو پسینہ آئے گا، وہاں پیشاب پخانہ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیا آئے گا؟ پسینہ، وہ بھی کستوری جیسا خوشبودار ہوگا۔ وہاں اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کے بدن سے نکلنے والی نہیں ہے، صرف پسینہ نکلے گا اور کچھ نہیں۔ وہاں تصور ہی نہیں ہے کسی اس کا، یعنی وہ آپ کہیں گے جی ہضم کیسے ہوگا اور کیا ہوگا، کتنا کھائیں گے، کبھی چکھ لیا، ہر وقت کھاتے رہیں، مزے کرتے رہیں۔ وہاں سیراب ہونے والی یہ نہیں ہے کہ جی بھر جائے گا کہ نہیں جی بس بہت ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا، وہاں میں نے موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے۔ آپ یہاں عمارت بناتے ہیں، سیمنٹ چاہیے، ریتی چاہیے، یا مٹی کے گارے بناتے ہیں ریت ڈال کے۔ مختلف علاقوں میں موسم کے حوالے سے ہوتا ہے، کراچی والے ریتی ڈالتے ہیں، دوسرے کسی علاقے کے لوگ ریت ڈالتے ہیں، کوئی مٹی ڈالتے ہیں۔ فرمایا میں نے وہاں پر سیمنٹ گارا کیا ہوگا؟ مشک، کافور، عنبر، یہ وہاں کا گارا ہوگا، اندازہ کریں۔ فرمایا موتیوں کے گندے ہوئے گجرے اور ہار دیکھے، وہاں کی مٹی مشک ہے۔ جنت کے انار بڑے بڑے ڈولوں کے برابر، پوری پوری جیسے بالٹی ہوتی نا، اتنے بڑے بڑے انار، اور وہاں کے پرندے اونٹوں کے برابر ہیں۔ وہ کوئی خوفناک نہیں ہوں گے، ان کی آوازیں۔ آج آپ کو شوق ہے کہ جی فلانے کی آواز میں گیت سن لوں، گانے سن لوں، تو سنو، وہاں جو حوریں ہوں گی وہ آپ کو فل ٹائم، پورا وقت اللہ کی تسبیح سنایا کریں گی۔ اتنی پیاری آواز میں وہ سنائیں گی، وہ سب آپ کے لیے ہوں گی، آپ وہاں ان سے سنیں، اور جو یہاں گیت سن رہے ہیں ان کے حصے میں وہ آئے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ کتنے میٹھے پھل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کسی شاخ سے پھل توڑ لے گا اللہ اسی وقت دوسرا لگا دے گا، یعنی وہ شاخ خالی
نہیں رہے گی کہ وہاں سے ایک پھل کم، جیسے آپ گچھا لیتے ہیں، گچھے میں سے آپ انگور نکال لیے، اتنا حصہ خالی ہو جاتا ہے، آپ نکالتے جائیں گے اللہ لگاتا جائے گا۔ نعمتوں کا بیان ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 4 نہریں ہیں۔ کتنی؟ 4۔ فرمایا وہ نہریں اندرونی یعنی جو آسمانی اور جنت کی ہیں، سدرۃ المنتہا یعنی اس درخت کی جڑ سے نکل کر جنت میں جا رہی ہیں اور وہاں جا کر غائب ہو گئی ہیں، اور 2 نہریں ظاہری اور بیرونی جو اس درخت کی جڑ سے نکل کر ظاہر رہتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیرونی نہریں، ایک دریائے نیل اور دریائے فرات جو دنیا میں آئی ہوں، ان میں سے ان کا جڑوں سے تعلق ہوا ہے، اور جو وہاں ہیں کوثر اور سلسبیل جو وہاں ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا گیا۔ یہ دریائے نیل اور دریائے فرات اٹھا لیے جائیں گے، جیسا کہ کتابوں میں ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا وقت آئے گا وہ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجیں گے، وہ دنیا سے کیا کیا لے جائیں گے ذرا یہ بھی سن لو۔ قیامت سے پہلے جو زمین سے چیزیں چلی جائیں گی وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ سب سے پہلے قرآن پاک جائے گا، قرآن نہیں رہے گا، زمین پر اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھا لیا جائے گا، علم نہیں رہے گا۔ حجر اسود اٹھا لیا جائے گا، نہیں رہے گا۔ مقام ابراہیم جو کعبے کے پاس ہے وہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اور تابوت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جو زمین میں گم ہو گیا ہے وہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ یہ چیزیں زمین پر نہیں رہیں گی کیونکہ اس وقت زمانہ ایسا آ جائے گا ان کی بے قدری ہو سکتی ہے، ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ سیرت شامی میں سیحان اور جیحان ان 2